بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطر کے حوالے سے میں نے ایک باخبر اور اہم عہدے سے ریٹائر ایک شخصیت سے رابطہ کیا، اور میں نے انہیں کہا کہ سر یہ کیا ہوگا، منڈے کو میٹنگ ہو رہی ہے عرب لیگ کی اور OIC کی، اور یہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، قرارداد مذمت پاس ہوگی اور کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ لیکن وہ تو لوگ تو بڑی توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے یار آپ اس کو اپنے اوپر رکھ کے اس کو ماپیں کہ جب بھارت نے حملہ کیا 6 اور 7 کی درمیانی رات کو، اس نے 78 طیارے اڑائے اور پاکستان میں مختلف سویلین جگہوں کو دہشت گردوں کے ٹھکانے کہہ کر نشانہ بنایا، تو کیا پاکستان نے کوئی قرارداد مذمت پاس کی تھی یا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا تھا کہ اس کی مذمت کی جائے؟ لیکن جوابی اقدام آپ نے اسی وقت کرنا ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے اس بات کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا کہ امریکہ نے ایک دفعہ پھر اپنے عزم کا اظہار کیا ہے کہ کسی کو قطر کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اگر عرب ممالک میں سے یا ریاستوں میں سے جنہوں نے امریکہ کو اپنا دفاع اور حفاظت ٹھیکے پہ دے رکھی ہے، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ایران کوئی جارحیت کرے گا ان کے اوپر اور امریکہ اس کے خلاف دفاع فراہم کرے گا، تو میں نے عرض کیا ایران اسرائیل جنگ کے اندر ایران نے میزائل مارا ہی تھا نا یہ قطر کے امریکی اڈے کے اوپر، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اب وہ پی جائیں گے؟ کہنے لگے کہ دیکھیے اگر انہوں نے کوئی ری ایکشن دینا ہوتا اب تک یا تو اس کا اعلان ہو چکا ہوتا، جس طرح 6 اور 7 کی درمیانی رات ہم نے اتر کے کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اور پھر ہم نے اگلے حملے کی تیاری شروع کر دی تھی، اور امریکہ نے جشوشی کر دی ہماری سیٹلائٹ سے دیکھ کے انڈیا کو، وہ بڑی تیاریاں کار۔ اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کے اندر پاکستان اس کا عارضی ممبر ہے، وہاں پہ پاکستان کے سفیر افتخار احمد صاحب، ماشاءاللہ لاہور کا بیٹا ہے افتخار، انہوں نے سامنے بٹھا کے اسرائیل کو جن الفاظ کے اندر سنائی ہیں، قطر کے وزیر اعظم یا نائب وزیر اعظم صاحب جو بھی وہاں میں وزیر اعظم تھے اور وزیر خارجہ وہ پہنچے ہوئے تھے، اتنی مؤثر تقریر ان کی نہیں تھی جتنی مؤثر تقریر پاکستان کے نمائندے کی تھی۔ انہوں نے کہا جی بس آپ سے یہی وہ چاہتے تھے کہ یہ آپ کر دیں، یہ آپ نے کر دیا۔ میں نے کہا سر میڈیا کے اوپر بڑی بےزتی ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب گئے کیوں؟ انہیں اگر جانا بھی تھا تو OIC میں یا اس میں جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ ہمارا یعنی پاکستان کا اور دوسرے اجمیوں کا یعنی کہ ترکیوں کا، ٹھیک ہے، پاکستان کیونکہ عربی اپنے آپ کو ایک سپیریئر قوم سمجھتے ہیں نا، فرمانے لگے کہ ہم تو نہیں جا رہے تھے، ہمارے تو دوسرے اجمی دوستوں نے بھی، ملائیشیا نے، ترکی سے، ہم نے جب آپس میں، انڈونیشیا بھی آگے آگے تھا، تو ہم نے جب آپس میں مشاورت کی تو سب کا یہی خیال تھا کہ وہ آپ کو چونکہ گھٹیا سمجھتے ہیں تو اس لیے آپ کو یا اجمیوں میں سے کسی کو پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ان کی اطلاع یہ تھی یا ان کے پاس انفارمیشن تھی، تمیم صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے فون کیا ہوگا سولیڈرٹی کے اظہار کے لیے، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ کیا ہو گیا، آپ آئیں نا ہم آپ کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے چونکہ اب کسی نے منہ سے کہہ دیا اور اس وقت کہہ دیا کہ آپ آئیں، تو پھر اس دن رات 2 بجے کے اجلاس ہوا تھا، جس اجلاس کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی کہ صرف شہباز شریف صاحب یا سویلین قیادت جائے، عسکری قیادت کو ہوا نہ لگائی جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے لگانی ہے دوڑ، تو ہم اپنے فیلڈ مارشل کی بےزتی کیوں کروائیں، اس کو وہاں پہ جا کے نمائش کر کے بعد میں عربی کہیں کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دوڑ لگا جائیں۔ تو اس لیے آرمی چیف صاحب نہیں گئے اور پاکستان کی قیادت وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات ساتھ میں گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس طیارے بھی آپ سے بہتر تھے، ہمیں کہنے لگے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا یورو ٹائفون بالکل بہتر طیارہ ہے، پاکستان کے JF تھنڈر اور یورو ٹائفون کا یا پاکستان کے ساتھ پاس جو F-16 ہے اور موجودہ یورو ٹائفون کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہی رافیل کا حال ہے، ٹھیک ہے، رافیل بہتر طیارہ، مطلب آج اگر کسی بھی ایئر فورس کے کسی بھی ملک کو اگر ایئر فورس بنانی اور انہیں کہا جائے کہ تیرے پاس تمام اہم ذرائع دستیاب ہیں تو چن کیڑے طیارے چنتا ہے، تو وہ یہی 2 طیارے چنے،
لیکن وقت کے اوپر چلے ہی نہیں کچھ. تو کہنے لگے کہ دیکھیے اب تو صرف جو ہے وہ ریکیج اکٹھا کرنا ہے، ملبہ اکٹھا کرنا ہے. واردات ہو چکی، اور واردات کے بعد جو جوابی رد عمل جانا تھا خاموشی کی صورت میں وہ بھی جا چکا، کیونکہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. تو یہ ہے جی صورتحال اب تک کی. وزیر اعظم ایک روزہ دورہ ختم کر کے واپس آ گئے ہیں، حالانکہ ان کی فیملی جو ہے وہ وہاں پہ ہے، ان کے پاس وہاں پہ ٹھہرنے کا جواز تھا. لیکن جس طرح کی باتیں وفد کو سنائی گئی ہوں گی میں فرض کر سکتا ہوں، تو انہوں نے ایک دن کے اندر ہی واپس آنا ضروری سمجھا. ویسے بھی گھر میں سیلاب آیا ہوا تھا، تو سیلاب کے اندر تو انہوں نے جا کے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. تو بہرحال پاکستان جو ہے وہ اس نے جا کے یہی کہا ہے کہ بھائی کو حکم لگائیں گے تو بھائی حاضر ہے، لیکن کام آپ کا ہے، آپ نے لیڈ کرنا ہے. عربوں میں سے کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے. یہ عربوں کی جو نئی نسل آئی ہے، ایم بی ایس ہو گیا، تمیم ہو گیا، یا دوسرے تیسرے ہو گئے، یہ امریکہ سے مکمل اور کامل مرعوبیت نہیں، ایک تو مرعوب ہو جانا نا، امپریس ہونا کسی سے، باقاعدہ طور پہ ذہنی غلامی کا شکار نسل ہے. یہ امریکہ کے بغیر زندگی کا اور کائنات کا تصور نہیں کر سکتے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل دکھا ہو، یہ وہ لوگ ہیں. تو ایسی صورت کے اندر امریکہ کے اس میں سے نکلنا تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. یہ جو بہت سارے جذباتی لوگ کہہ رہے تھے نا سانو اینے پیسے دین، او کیوں دین ماما، اونا دینے وہ جتھے مرضی سٹن. اس کی وجہ وقتاً فوقتاً جو پاکستان کی حکومتیں رہی ہیں اور جس طرح سے وہ ان کو ڈیل کرتی رہی ہیں اور جس طرح سے امریکنز نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کیا. آپ کو تو یہیں سے اپنی اوقات کا پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر ایک پاکستانی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور وہ عرب امارات کے اندر یا سعودیہ کے اندر یا بحرین کے اندر یا کویت کے اندر جا کے نوکری کرتا ہے تو اس کی تنخواہ فرض کریں 1 لاکھ ہے، وہی پاکستانی ٹھیک 15 دن کے بعد کینیڈا کے پاسپورٹ کے اندر جا کے پھر اسی کمپنی میں نوکری کرے گا تو اس کی تنخواہ 3 لاکھ روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ ہو، اور سیم کام. صرف پاسپورٹ بدلنے سے اگر وہ یہ کام کر دیتے ہیں تو یوں آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ وہ ذہنی طور پہ نسل در نسل کتنی مروبیت کا شکار. اس لیے جن لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ لگ گئی اسرائیل نال، وہ میں لڑیاں پاواں کہ ہم تماشا دیکھیں گے یہاں پہ بیٹھ کے، وہ اپنا جو پاپ کارن ہے وہ سائیڈ پہ کر دیں، بوتل کے اوپر ٹکن زور نہ لانا ہے. آہو بوتل دے تے ٹکن جڑا ہے کولڈ ڈرنک دی بوتل کھول کے کولڈ ڈرنک زور نہ ٹکن لا کے فریج چ واپس رکھ دیو. مینوں نہیں لگتا جنگ ہونی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.